صورت میں ٹیچرز میں تفریق پیدا نہیں کی جا سکتی، کسی بھی صورت. اور اسی طریقے سے کسی بھی نان ٹیچنگ امپلائیز میں تفریق نہیں ڈالی جا سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیمپ انہوں نے لگایا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا اور ان کا کسی چیز کو اچیو کرنے میں ڈفرینٹ اوپینین ہو سکتا ہے، مگر مقصد صرف ایک ہی ہے. مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے 2019 کا ایڈ سلامت رہے اور وہ ایڈ جلد سے جلد کمپلیٹ ہو جائے کہ دوسرا اس کے بعد ایڈ آئے. تیز ہو جدوجہد تیز ہو، تیز ہو جدوجہد تیز ہو. جن لوگوں نے ابھی یہاں پہ آج شریک ہوئے ہیں، جنہوں نے آج بھوک ہڑتال کی ہے، جو ہار پہنے سے بیٹھے ہیں، ان کو زیادہ مبارکباد کہ وہ ایک اپنے ارادے پہ قائم ہیں. اور جہاں تک ٹیچر سوسائٹی، نان ٹیچنگ اور جامعہ کراچی کی ایکشن کمیٹی جو ہے، جس کو آپ ایکشن کہہ لیں، وہ تمام کے تمام لوگ ٹیچنگ نان ٹیچنگ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے تمام لوگوں کے، اور بلکہ کراچی اسی کے تمام اساتذہ نان ٹیچنگ کے پراپر ٹائم پہ پروموشن ہونی چاہیے. یہ بالکل اصول کی بات ہے. ڈی پی سی ہوئی ہے، اس کو جو ہے فائنل کنکلوڈ کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ کوالیفائی کر رہے ہیں ان کو آگے. اور اسی طرح سیم اساتذہ اگر ان کے 2019 کا ایڈ ہے، پتہ نہیں کیا ریت بن چکی ہے کہ ایڈ جو ہے وہ 7 سال 6 سال 8 سال، مطلب ایک عجیب سی بات شروع ہو گئی. اور 2012 کا ایڈ ابھی ختم ہوا 2018 میں، 2014 کا ایڈ ابھی تک نہیں پتا. آپ سنڈیکیٹ ہوگی تو پتہ چلے گا 2022. مطلب سوچیں نا. تو میں ان تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں، یا ان کی طرف سے آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پہ اپنی کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم حاضرین، میرا نام ظفر یار خان ہے اور میں سینیٹر بھی ہوں. ہم لوگ جو اظہار یکجہتی کے طور پہ ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ بینگ اے سینیٹر ہم بھی اس یونیورسٹی کا ہی حصہ ہیں، کیونکہ اس کی ڈیسیجن میکنگ میں ہمارا بھی حصہ ہے. تو جو مطالبات آپ لوگوں کے ہیں ان کو فلفور منظور کیا جائے، ورنہ ہم آپ کے ساتھ چانا بچانا ہم ہر چیز میں ساتھ. شکریہ. صرف 2 باتیں کرنی تھیں. اور سب سے پہلے تو شاہ صاحب کا، تمام اساتذہ کرام کا، انجمن اساتذہ کا بہت شکریہ کہ میری درخواست، میری اپیل پر انہوں نے نہ صرف غور کیا، عمل کیا، بلکہ اس کو ہون کیا. آپ سب کا بہت شکریہ. آخر میں جاتے جاتے شاہ صاحب کی اس بات کا کچھ طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے، زکوٰۃ مانگی جاتی ہے، زکوٰۃ مانگی جاتی ہے، خیرات مانگی جاتی ہے، حق نہیں مانگا جاتا. حق مانگ کر آپ اپنے حق کی توہین کریں گے. حق مانگا نہیں جاتا، حق چھینا جاتا ہے اپنی جدوجہد کے ذریعے. تو پہلے تو یہ کہ اس ڈیفینیشن کو تسلیم کیا جائے. دوسری بات، آپ اور ہم من حیث القوم پاکستانی، ہر شخص آئین کا، قانون کا علم بردار بھی ہے، اس کا پاسبان بھی ہے، اس کا رہنما بھی ہے، اور اس پر عمل درآمد کرتا ہے اور کرتا رہے گا. یہ بات طے ہے. لیکن قانون کی ڈیفینیشن سننا بہت ضروری ہے کہ قانون ہے کیا. دیکھیے، وہ قانون نہیں جس میں اصلاح کا پہلو نہ ہو، وہ قانون نہیں جس میں تعمیر وطن نہ ہو، وہ قانون نہیں جس میں فلاح و بہبود نہ ہو، وہ قانون نہیں ہوتا جس میں ادارے کی بقا، سلامتی، ترقی، خوشحالی نہ ہو، وہ قانون نہیں ہوتا جس میں تحقیق، ترقی اور خوشحالی اور لوگوں کے بنیادی حقوق نہ ہو. ہم قانون کے ماننے والے اور عمل کروانے والے تو ہیں، مگر کالے قانون کو ماننے والے نہیں. یہ کالا قانون ہے. یہ فرق ہوتا ہے قانون میں اور کالے قانون میں. ہم قانون کے ماننے والے ہیں، آئین کے ماننے والے ہیں، لیکن ایسے کسی قانون کو نہیں مانیں گے جو کالا قانون ہو. اور کالا قانون وہ ہوتا ہے جس میں آپ کے بنیادی حقوق کو سلب کیا جائے، جس میں آپ کی ترقیوں کو محدود کیا جائے، جس میں آپ کی زندگی کو برباد کیا جائے، جس میں آپ کو معاشی استحصال ہو، جس میں آپ کے بچوں پر ظلم اور زیادتی ہو، جس کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، آپ کو محدود کیا جائے. یہ کالا قانون ہے.
لہذا ہم کالے قانون کو نہیں مانتے, ہم قانون کے رکھوالے ہیں. بہت شکریہ. میں اساتذہ کرام کو سلام تبریک پیش کرتا ہوں جو اس بھوک ہڑتال کے حوالے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جامعہ کراچی کا ہر فرد, اس کا تعلق افسران سے ہو, تدریس سے ہو, غیر تدریسی ہو, انتظامیہ ہو. انتظامیہ سے میری مراد کوئی غلط نہ سمجھے, میری مراد رجسٹرار آفس میں, ڈی آر جی آفس میں وہ لوگ جو سارے انتظام انسلام کو سنبھالتے ہیں, میرا حوالہ ان کا ہے. سب ایک جگہ ہیں اور ہم اپنی جدوجہد اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ یہ تمام مطالبات منظور نہیں ہو جاتے.